حسین پکار رہے تمہیں بھی. حسین کی آواز 1300 سال کے بعد بھی کربلا سے آ رہی ہے تم مدد کر سکتے ہو. ارے کوئی بھی لباس پہنو, کپڑا کوئی بھی پہنو, لیکن دل عشق مصطفیٰ سے رنگ لو, دل محبت رسول سے رنگ لو. میں کپڑے بدلنے کی بات نہیں کرتا, پینٹ شرٹ پہننا ہے پہنو, لیکن اندر بدل لو. چولا مت بدلو, صرف اندر بدل لو. تنہائیوں کے اندر اللہ سے ڈرنا, تنہائی میں پاپ نہیں کرنا, اور نانا کو ایک ایک بات ان ظالموں کی سنانا کہ ان لوگوں نے کربلا میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا, میرے بچوں کو لوٹا, میرے گھر کو لوٹا, میرے معصوم بچے کو ذبح کیا, میرے 18 سال کے بیٹے کو ذبح کیا, میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے, میرے عباس کے بازو کاٹے. یہ پوری داستان ہے کہ کر کے میرے نانا کو سنانا, اور گٹری میں علی اصغر کے نئے کپڑے ان کے لوٹ. دین کی حفاظت کرنے والوں کا امتحان. حسین کربلا میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اب خیمے خالی ہو گئے, اب کوئی نہیں بچا. ایک بے ہوش بیمار بیٹا گھر میں ہے, دودھ پیتا بچہ کبھی بے ہوش ہوتا ہے, کبھی ہوش میں آتا ہے. امام کربلا کے میدان میں جان دینے کے لیے تیاری کرتے ہیں. ایسے میں حضرت شہربانو, حضرت زینب دونوں آ کر کھڑی ہو گئی. حسین, تیری بہن نے تجھ سے جب جو مانگا تو نے عطا کیا, آج تیری بہن تجھ سے کچھ مانگنے آئی. امام نے کہا سب تو لٹ گیا, آج تیرے بھائی کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ کچھ نہیں بچا, سب لٹ گیا. مال و دولت تو مدینے میں لٹایا, یہاں تو زندگی بھر کی کمائی بھی لٹا دی, کچھ نہیں بچا. کیا مانگنے آئی ہو؟ کہا کہ معصوم بچہ رو رہا ہے, بے ہوش ہوتا ہے, ہوش میں آتا ہے, کبھی مٹھیاں کھولتا ہے, کبھی مٹھیاں بند کرتا ہے, کبھی پیر پھیلاتا ہے, کبھی سمیٹ لیتا ہے. حسین جاؤ پانی کا سوال کرو. بچوں کو تو کافر بھی پانی پلا دیتے ہیں, ایک چلو پانی سے کم میں بھی اس کی پیاس بچ جائے گی. اشقیہ سے کہنا بچے کے بہانے ہم نہیں پیئیں گے, خود بچہ لے کر جاؤ اور کہنا کہ اس کو پلا دو. جو پیروں سے چل کے جا سکتے تھے حسین نے دین کے لیے ان کو گھوڑے پہ بٹھا کے بھیجا, لیکن جو جا نہیں سکتا تھا اس کو گود میں لیا. بلکہ گود میں لینے سے پہلے کہا زینب میرے گھر کی روایت مانگنا نہیں دینا ہے. زینب نے کہا فاطمہ کے نام کا واسطہ میری سن لے میرے بھائی. امام نے ان کا سوال پورا کرنے کے لیے روتے ہوئے بچے کو گود میں لیا, پیدل آگے بڑھے. اشقیاء آپس میں باتیں کرنے لگے, حسین پیدل آ رہا ہے, شاید بیعت کر لے گا, سب لٹ گیا ہے. لیکن جب مولا حسین پہنچے تو اس نے کہا, شمر نے, حسین کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو اگر تمہاری نظروں میں مجرم ہے تو ہم ہیں, اس بچے نے کیا بگاڑا ہے, اس بچے کو کچھ پانی پلا. میری بہن نہ کہتی میں کبھی نہیں آتا. ہائے ان کے دل کتنے سخت تھے, ان کے دل کتنے سخت تھے. جب مولا حسین نے کہا پانی پلا دو, شاید اس کے بدلے میں ساقی کوثر سے کچھ انعام دلوا دو, تھوڑے سا پانی پلا. انہوں نے کہا حسین آپ کے ساتھ بچے بہت ہیں, ابھی اس کو لائے ہو, دھیرے دھیرے پھر اور لاتے جاؤ گے تو کیا ہم پانی ہی پلاتے رہیں گے؟ ایک بدبخت نے کہا وہ دیکھ حسین فرات کیسے ٹھاٹے مار رہا ہے, موجے لے رہا ہے, کتوں کو پلائیں گے, سور کو پلائیں گے, یہود و نصارہ کو پلائیں گے, حتیٰ کہ کافروں کو پلائیں گے, لیکن تم کو ایک قطرہ نہیں دیں گے, ایک قطرہ نہیں دیں گے. مولا حسین نے جیسے ہی سنا کہا بچے کو پانی پلاؤ, مجھے نہیں. اتنے میں عمر سعد نے کنکھیوں سے اشارہ کیا اور کہا حسین بیٹے کے رونے کا اتنا خیال ہے تو لے, آج کے بعد تیرا بیٹا کبھی نہیں روئے گا. اور اس کے بعد اس نے حرملہ بن کاہل پلید کو کہا تیر چلانے کے لیے اشارے سے. حرملہ بن کاہل نے جو ہے وہ کمان پر
تیر چڑھا دیا۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ جنگ کے اندر دو قسم کے تیر ہوتے تھے، ایک انسانوں پہ چلانے کے لیے اور ایک گھوڑوں پہ چڑھانے کے لیے، اس لیے کہ گھوڑے کی چمڑی انسانوں سے کچھ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اللہ اس نے گھوڑوں پہ چلانے والا تیر جو ہے وہ کمان پہ رکھا اور معصوم علی اصغر کے حلق کا نشانہ بنا کر ایسی تیزی سے چلایا کہ حلق اصغر کو چیرتے ہوئے امام حسین کے بازو میں وہ تیر لگ گیا، اور ننھے سے معصوم بچے نے ایک ہلکی سی جھرجھری لی اور ہمیشہ کے لیے باپ کی گود کے اندر دم توڑ دیا۔ امام حسین نے ہلکی سی معصوم چیخ کے بعد جب بچے کی طرف دیکھا تو بچہ گود کے اندر آخری ہچکی لے رہا تھا۔ مولا حسین پاک نے جلدی سے تیر حلق سے نکالا تو جیسے حلق سے تیر نکلا خون کی پھوار امام علی مقام کے چہرے پہ پڑی۔ امام نے کہا اللہ تو نے 18 سال کی قربانی قبول کی تھی، یہ ننھی سی 6 مہینے کی قربانی بھی قبول کر لے۔ اور جب اصغر کا لاشا لے کر کے امام پاک خیمے کی طرف آئے تو بیویاں باتیں کرنے لگی، دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ وہ بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے، بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے، بچے کو بچہ سمجھ کر پانی پلا دیں گے، پلا دیا نا پانی، بچہ چپ ہو گیا نا، اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، رونے کی آواز نہیں۔ زینب نے ہاتھ آگے بڑھا دیے، بھیا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ وہ بچے کو ضرور پانی پلا دیں گے، لیکن جیسے امام نے کہا ہاں میری بہن، انہوں نے میرے بچے نے پانی تو پیا لیکن ان بدبختوں کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنے نانا ساقی کوثر کے ہاتھ سے پانی پیا۔ اصغر کا لاشا دیکھ کر خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ بیبیاں زار زار رونے لگی۔ سکینہ اصغر کو لپٹ گئی، بھیا میں کس کا جھولا جھلاؤں گی، میرے ساتھ کون کھیلے گا، بولو تو صحیح کیوں چپ ہو۔ ابھی یہی سب ہو رہا تھا، خیمے میں رونے کا ایک ماحول تھا، آنسو ہی آنسو تھے، ہچکیاں تھی، سسکیاں تھی۔ ایسے میں گھوڑے کے ٹاپوں کی زور زور کی آواز آنے لگی، امام نے آنسو پوچھے آستین سے اور خیمے کے باہر نکلے تو کیا دیکھا، ایک گھوڑ سوار تیزی سے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ امام نے اپنے گالوں پہ ہاتھ رکھا، یا اللہ اب کون سی مصیبت آتی ہے، لشکر تو ادھر ہے، ادھر سے کون گھوڑ سوار آتا ہے۔ جیسے ہی گرد و غبار چھٹا گھوڑ سوار رکا، اس کا گھوڑا پسینے میں شرابور تھا، وہ پورا پسینے میں شرابور تھا۔ امام کا چہرہ دیکھا، قدم چومے، امام آپ یہاں امام آپ یہاں، میں تو آپ کے لیے کوفہ جا رہا تھا۔ امام نے پوچھا تجھے کیسے پتا کہ میں کوفہ گیا؟ کہا کہ جب آپ مکے میں تھے میں آپ سے ملتا تھا، میں کوفہ کا رہنے والا ہوں، میں حج کے لیے گیا تھا، لیکن حج کر کے جب میں مدینہ منورہ گیا تو میں نے دیکھا ایک ننھی سی بچی برقع پہن کر روزانہ رسول اللہ کے مزار پہ آتی اور در رسول پہ کھڑے رہ کر صرف روتی۔ لوگ اس سے پوچھتے بی بی تم کون ہو، تمہارا کام کیا ہے، تم کیوں روتی ہو؟ تو وہ پوچھتی تھی تم کہاں کے ہو؟ تو لوگ اپنے علاقے کا نام بتاتے تو وہ کہتی تم سے مجھے کوئی کام نہیں۔ ایک دن میں نے ہمت کیا کہ یہ برقع پوش چھوٹی سی ننھی سی لڑکی یہ روز روتی ہے، صبح سے شام تک نبی کی چوکھٹ پہ کھڑی رہتی، صرف روتی ہی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی تو چلوں پوچھوں یہ کیا کچھ تو اس کا سوال ہوگا، کچھ تو اس کا کام ہوگا۔ میں گیا، میں نے کہا بی بی تم کون ہو، کیوں روتی ہو، کیا ہوا، کس نے ستایا تمہیں؟ تو اس نے مجھ سے بھی یہی پوچھا تم کہاں کے ہو؟ میں نے کہا میں کوفہ کا ہوں۔ تو کہا تم میرے کام آ سکتے ہو۔ کہا کہ میں حسین ابن علی کی بیٹی سغرا فاطمہ ہوں، میرا نام سغرا ہے۔ میرے بابا جب مکہ گئے تو میں بہت بیمار تھی، بخار میں تھی، میری ضد کے بعد بھی مجھے کسی نے ساتھ نہیں لے گئے۔ مجھے کہا تھا تم اچھی ہو نا، خط لکھنا، علی اکبر آ کر تمہیں لے جائیں گے۔ میں نے بہت خط لکھے،
لیکن میرے خط کا کوئی جواب نہیں آیا. میں نے بہت خط لکھے, میرے خط کا کوئی جواب نہیں آیا. اور میرے چچا محمد بن حنفیہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بابا جب تک مکے میں تھے برابر خط آ رہے تھے, اب وہ مکے سے نکل کے کوفہ گئے, کم و بیش 6 مہینے ہو گئے, کوئی جواب نہیں ہے, کوئی گفتگو نہیں ہے. آپ کوفہ کے رہنے والے, میرے بابا کوفہ گئے لیکن کوئی خبر نہیں ہے. ایک کام کریں نا, میرا خط لے جائیں, میرے بابا کو دے دینا. دیکھو اگر آپ میرے بابا تک یہ خط پہنچا دو گے نا تو میرے بابا بڑے سخی ہیں, وہ تمہیں بہت مال و دولت دیں گے اور میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی. میرا خط لے جاؤ گے نا؟ انہوں نے کہا بی بی میں آپ کے خاندان کا غلام ہوں, میں آج ہی جاؤں گا آپ کے خط کے لیے, آج ہی روانہ ہو جاؤں گا. تو کہا رکو پھر میں اپنے گھر سے آتی ہوں. کچھ بالٹیاں, گلاس, چکی لائی اور کہا دیکھو میرا خط لے جاؤ, میں انعام کے طور پہ دے رہی ہوں. میں نے کہا بی بی مجھے اس کی ضرورت نہیں, اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے. کہا یہ فاطمۃ الزہرا کی چکی ہے, یہ فاطمۃ الزہرا کا کٹورا ہے, یہ فاطمۃ الزہرا کا سامان ہے میری دادی کا, لے جاؤ. میں نے کہا مجھے آپ دعا دے دیں بس. تو کہا پھر ایک کام کرو, یہ گٹری ہے, کپڑے کی گٹری, یہ کپڑے کی گٹری. میرا بھیا جب ہمارے گھر سے گیا تھا تو 1 مہینے کا تھا, 6 مہینے ہو گئے, 6-7 مہینے کا میرا بھیا علی اصغر ہے. میں نے اس کے لیے کپڑے سل رکھے, یہ اس کے کھلونے, یہ اس کے نئے کپڑے, یہ اس کے کھیلنے کی چیزیں لے جانا اور لے جا کر کے میرے بابا کو دے دینا. وہ سوار جیسے پہنچا کہا کہ صغرا کا خط ہے, یہ خط لیجیے. امام نے خط لیا اور خط لے کر کے جیسے ہی خیمے کی طرف بڑھے کہا رکیے رکیے, آپ اپنی امانت لے جائیے. کہا کیا امانت ہے؟ کہا وہ اس بی بی نے جس کا نام صغرا تھا اس نے گٹری دی ہے. کہا یہ گٹری کائے کی ہے؟ تو کہا کہ اس میں علی اصغر کے کھلونے اور کپڑے. کہا کہ یہ علی اصغر کو کپڑے اور کھلونے دے. خط نے تو بعد میں اثر دکھایا. جب وہ گٹری کھولی گئی ایک طرف اصغر کا لاشا پڑا تھا اور گٹری میں علی اصغر کے نئے کپڑے اور کھلونے. دین کی حفاظت کرنے والوں کا امتحان سب لٹا ہے, سب لٹا ہے, سب گیا ہے, سب ختم ہو کر دین بچایا ہے. دنے سے بچے کے کپڑے دیکھے, کوہرام مچ گیا. خط کھولا, کیا تھا؟ شکایتیں شکایتیں شکایتیں. ابا میں آپ سے ناراض ہوں, علی اکبر جب تو آئے گا نا گھر لوٹ کر تو دیکھنا میں تجھ سے کتنی ناراضگی کے بدلے لوں گی. قاسم وعدے کر گئے تھے, بھول گئے میرا وعدہ. سب سے شکایت, خط پڑھتے جاتے تھے, روتے جاتے تھے, شکوے اور شکایتیں تھی. وہ خط انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو میں کبھی آپ کو پڑھ کر کے پورا خط انشاءاللہ سناؤں گا. امام پاک نے کوہرام مچا ہوا ہے. امام زین العابدین بستر پہ لیٹے لیٹے رو رہے ہیں. کہتے بابا سب جا چکے, اب میں بھی جانا چاہتا ہوں. سب جا چکے, اب میں بھی جانا چاہتا ہوں. مولا حسین نے کہا بیٹے نہیں, تم نے نہیں جانا. علی حضرت امام زین العابدین نے کہا بابا آپ مجھے بیمار سمجھ کے روکتے ہیں, یہ دیکھیے میں چلنے کے قابل ہو گیا ہوں. حضرت امام زین العابدین نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا اور جیسے ہی کھڑے ہونے لگے جھٹ سے زمین پہ گر گئے. امام حسین نے کہا بیٹے تم نے نہیں جانا, حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے جاری رہے گا. سینے سے لگایا, سینے کی امانت سینے میں منتقل کی اور اس کے بعد اب میرے امام کی باری تھی. پورا خیمہ خالی ہو گیا تھا, پورا خیمہ لٹ چکا تھا. امام پاک نے گھر والوں کو صبر کی نصیحت کی. زینب, شہر بانو, ام رباب, لیلا, سکینہ سب کو مخاطب کر کے کہا میرے بعد ماتم نہیں کرنا, سروں کو نہیں نوچنا, کپڑے نہیں پھاڑنا. اور امام زین العابدین سے کہا زین العبا تم میرے بعد
اس قافلے کے سردار رہو گے، تم ہی اس قافلے کی قیادت کرو گے۔ ابھی تم لوگوں کو بہت رونا ہے، بہت امتحان دینا ہے، بہت آزمائشوں سے گزرنا ہے، بہت تکلیفوں سے گزرنا ہے۔ امام پاک کہتے جا رہے ہیں، خیمے میں کوہرام مچا جا رہا ہے، اور اس کے بعد امام علی مقام نصیحتیں کرتے ہیں، اور آخری جملہ جو میرے امام نے کہا، خیمے میں کوہرام مچ گیا، نانا کی بارگاہ میں جانا تو میرا سلام پیش کرنا، اور نانا کو ایک ایک بات ان ظالموں کی سنانا کہ ان لوگوں نے کربلا میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا، میرے بچوں کو لوٹا، میرے گھر کو لوٹا، میرے معصوم بچے کو ذبح کیا، میرے 18 سال کے بیٹے کو ذبح کیا، میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے، میرے عباس کے بازو کاٹے۔ یہ پوری داستان ہے کہ کر کے میرے نانا کو سنانا۔ سیدہ زینب رو رہی ہے۔ ایسے میں امام پاک اب اپنے ہاتھوں سے نانا جان کا امامہ اپنے سر پہ سجاتے ہیں، جعفر طیار کا پٹکا باندھتے ہیں، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب جانے کی تیاری کرتے ہیں، سیدہ زینب نے کہا رکو رکو، ٹھہرو ٹھہرو حسین۔ امام نے کہا کسی آزمائش میں اب مجھے مت ڈالو، بات کیا ہے؟ سیدہ زینب نے کہا حسین رکو۔ ایک گٹری کھولی، گٹری کھولنے کے بعد اس میں تقریباً 17 پیوندوں سے زیادہ ایک دوپٹہ تھا۔ بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، شہادت پڑھ لو، پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ سال شہادت کے بعد کے واقعات آئندہ تفصیل سے سناؤں گا۔ لیکن امام کی شہادت، امام پاک کی شہادت، سیدہ زینب نے ایک گٹری کھولی، گٹری جیسے ہی کھلی، گٹری کھلی، سیدہ زینب نے ایک 17 پیون والا جو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا ایک دوپٹہ نکالا، اور دوپٹہ نکال کے کہا حسین اس دوپٹے کو پہچانتے ہو؟ حسین اس دوپٹے کو پہچانتے تھے؟ مولا حسین نے کہا ہاں بہن۔ حسین تیسری رمضان تھی، تیسری رمضان تھی، 11 ہجری تھی، جب بی بی زہرا آخری سجدے کے لیے مصلی پہ جانے لگی۔ میں بہت چھوٹی تھی حسین، لیکن امی نے مجھ سے کہا تھا زینب جب کربلا میں جانا تو میرا یہ دوپٹہ ساتھ لے جانا، اور میرا بیٹا جب شہادت کے لیے آگے بڑھے تو اس کی کمر سے میرا دوپٹہ باندھ دینا، اس لیے کہ جو بیٹا ماں کے آنچل کے سائے میں مہم پہ جاتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا بلکہ کامیاب ہوتا ہے۔ حسین ماں کا دوپٹہ اپنی کمر سے باندھ لو، شہادت کا دولہا بن کر میرا امام، خود لٹ کر دین کو لٹنے سے بچانے والا امام، خود کٹ کر شریعت کو کٹنے سے بچانے والا میرا امام، خود جان دے کر دین کی جان جلانے والا میرا امام، خود لٹا کر لوگوں کو بچانے والا میرا امام، اب آخری دیدار کروا کے میدان کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ فاطمہ کے لال کا، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے۔ حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت، اللہ اکبر۔ میری مائیں اور بہنیں یہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے۔ شوہر 2 سال کے لیے سعودی جاتا ہے تو اس کا حال کیا، بیوی کا حال کیا ہوتا ہے، بیوی کی طبیعت کیا ہوتی ہے۔ شوہر 15 دن کے لیے بیوی کو سفر پہ چھوڑ کر جاتا ہے تو عورتوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، حسین تیری بیویوں کی عظمتوں کو سلام، تیری بیویوں کی عظمتوں کو سلام۔ سہاگ لٹتا جا رہا ہے، سہاگ لٹنے والا ہے، لیکن دین کی کا سہاگ بچنے والا ہے۔ سکینہ یتیم ہونے والی ہے لیکن دین محفوظ ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ، اس چمنستان زہرا کا گلشن تو دن دہاڑے کاٹ لیا گیا ہے، اب اس کا مالی بھی شہید ہونے والا ہے، پورے قافلے کا امیر اور قائد دنیا سے جانے والا ہے۔ امام عالی مقام بیویوں کو آخری سلام کرتے ہیں، اور بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنے ہوئے، اب تو آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، اب تو رونے کی بھی ہمت و طاقت نہیں تھی، اب
تو رونے کی بھی قوت نہیں تھی. بیویاں حسرت و یاس کا پیکر بنی ہیں. سیدہ کا لال نکلتا ہے, پیروں میں سکینہ لپٹ جاتی ہے. بابا میرے بابا نہ جائیں, اس لیے کہ بھیا قاسم گئے لوٹ کر نہیں آئے, علی اکبر گئے لوٹ کر نہیں آئے, عسکر گئے لوٹ کر نہیں آئے, چچا عباس گئے لوٹ کر نہیں آئے, سب چلے گئے لوٹ کر نہیں آئے. بابا تیری سکینہ کس کو بابا کہے گی؟ تیرے سینے کے بغیر سکینہ کو نیند نہیں آتی بابا. بابا تیرے سکینہ کے ناز کون اٹھائے گا؟ سکینہ کو اٹھایا, چوما, اور چوم کر کہا سکینہ تیرے ناز تیرا بابا اٹھانے والا چاہتا ہے, لیکن سکینہ سن سن, تو دین کے لیے صبر کرنا, انشاءاللہ قیامت تک امت کا ہر عاشق رسول تیرے ناز اٹھائے گا, تیرے نام پر سر جھکائے گا, تیری عظمت کے ڈنکے بجیں گے. سکینہ صبر سے کام لو. سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو بی بی زینب کے پاس پکڑا کر مولا حسین میدان میں گئے. میدان میں جانے کے بعد اب شہادت سنیں, اللہ میری آپ سب کی تمام جائز مرادیں پوری کرے. شہادت سنیں, مولا حسین کربلا کے میدان میں گئے, گھوڑے پر سوار ہے, پوری تیاری ہے, اشقیاء کا لشکر سامنے ہے, اشقیاء حیران ہے. اب آخری میں مولا حسین آئے ہیں. حسین جنگ کرنے سے پہلے کہتے ہیں, ہے کوئی اللہ کے دین کے لیے میری مدد کرنے والا؟ اگر اب بھی یزیدی فوج میں سے کوئی اللہ کے دین کے لیے, شریعت کے لیے میری مدد کرنے کے لیے لشکر سے باہر آئے گا, میں علی اکبر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا, میں قاسم کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا, میں عسکر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا, حور کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا, حبیب ابن مظاہر کے قاتل کو بھی معاف کر دوں گا, مجھے گالی دینے والوں کو بھی معاف کر دوں گا. او قاتلوں, مجھے اپنی اولاد سے زیادہ اللہ کے دین سے محبت ہے. اگر باطل کو چھوڑ کر تم حق کی طرف آ گئے تو میں تم سب کو معاف کر دوں گا. میرا ایک ہی سوال ہے, آؤ میرے نانا کے دین کی مدد کرو, شریعت کے تحفظ میں میری مدد کرو, اللہ کے دین کے تحفظ میں میری مدد کرو. ایک شرابی, ایک زانی, قرآن کی عظمت کا منکر, قرآن کی کا مذاق اڑانے والا, محرمات کے ساتھ نکاح کو حلال کرنے والا, علل اعلان شراب کو عام کرنے والا, نمازوں کو ترک کرنے والا, اس کا ساتھ چھوڑ کر میرے ساتھ آ جاؤ. میں محض تصور کی چشم سے, تصور کی آنکھوں سے کربلا کو دیکھ رہا ہوں. میری قوم کے جوانوں, امام حسین کا آخری خطبہ مجھے یاد آ رہا ہے جو میں نے تمہیں پڑھ کے سنایا. یہ مختصر ہے, وقت کی قلت ہے, لیکن اس کے پس منظر میں تم سے دو بات کرنا چاہتا ہوں. حسین کربلا میں اکیلے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے, ہے کوئی دین کی راہ میں میری مدد کرنے والا؟ اگر تم مدد کرو گے تو میں اپنے بیٹے بھتیجوں کے قاتلوں کو معاف کر دوں گا, صرف دین کے لیے میری مدد کرو. حسین کی آواز آج بھی تمہارے لیے گونج رہی ہے. حسین کربلا سے آج بھی تم کو پکار رہے ہیں, ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا؟ ہے کوئی یزیدیت کو مٹانے میں حسین کی مدد کرنے والا؟ پر تو تم مدد کر سکتے ہو. اگر کر سکتے ہو, حسین آواز دے رہے ہیں, دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے. مدد کرو گے حسین کی؟ کیسے کرو گے؟ داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکنا بند کر دو, یزیدیت مٹ جائے گی. شراب کو بند کر دو, یزیدیت مٹ جائے گی. نشیلی چیزوں کو بند کر دو, یزیدیت مٹ جائے گی. بے نمازی پن کو چھوڑ دو, یزیدیت مٹ جائے گی. عورتوں کے ساتھ زنا چھوڑ دو, یزیدیت مٹ جائے گی. ناجائز تعلقات چھوڑ دو, یزیدیت مٹ جائے گی. رسول ہاشمی کی شریعت کے خلاف کام کرنا چھوڑ دو, یزیدیت مٹ جائے گی. مسجدوں کو آباد کرو, قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو. حسین پکار رہے تمہیں بھی. حسین کی آواز 1300 سال کے بعد بھی کربلا سے آ رہی ہے. تم مدد کر سکتے ہو. ارے کوئی بھی لباس پہنو, کپڑا کوئی بھی پہنو, لیکن دل عشق مصطفیٰ سے رنگ لو, دل محبت رسول سے رنگ لو. میں کپڑے بدلنے کی بات نہیں کرتا, پینٹ شرٹ پہننا ہے پہنو, لیکن اندر بدل لو. چولا مت بدلو, صرف اندر بدل لو. تنہائیوں کے اندر اللہ سے ڈرنا, تنہائی میں پاپ نہیں کرنا, تنہائی میں جرائم نہیں کرنا, نہیں بھاگنا کسی کی بیٹی کو لے کر, نہیں بات کرنا لمبی لمبی کسی سے ناجائز و حرام کام کی. حسین, یزیدیت آج بھی گناہ کی شکل میں موجود ہے. حسین تمہیں کربلا سے پکار رہے, بولو مدد کر سکتے حسین کی؟
ارے جب یزیدی مدد کرے تو حسین کہتے میں معاف کر دوں گا، لیکن وہ جہنمی کتے آگے نہیں بڑھے۔ تم تو آگے بڑھ سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو، کیوں جرائم کرتے ہو؟ دین سے رشتہ کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ دین سے تعلق کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ آؤ حضور سے سچی محبت کریں، اہل بیت سے سچی محبت کریں، گناہوں سے رشتہ توڑ دیں، نشے کا بائیکاٹ کر دے۔ کوئی جوان گانا نہ سنے، کوئی جوان میوزک نہ سنے، ہو لپاڑ کی جگہ نہ جائے۔ سنو سنو، بیٹیوں کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے علی اکبر کی طرح بیٹیوں کی آبرو کے محافظ بن جائے۔ اگر یہ آواز پہ تم نے لبیک کہا نا، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مولا حسین ان کو پکار رہے تھے، آج تک وہ آواز آ رہی ہے۔ بولو بدلو گے؟ بدلو گے؟ زندگی تبدیل ہوگی، اندرون بدلے گا۔ اندرون صرف چولے بدلنے والے لوگ نہیں چاہیے، دل بدلنے والے۔ کرتے پاجامے پہن کے، لمبی داڑیاں رکھ کے، خوبصورت ٹوپیاں لگا کے بھی اگر لوگ رشوت کھاتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ گستاخان رسول سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ کپڑا کوئی بھی پہنے، اندر مضبوط ہو عشق مصطفیٰ، اہل سنت پر استقامت ہو۔ جیسے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ویسے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ نہ ملانا، وقت کے یزیدوں کے قریب نہ جانا۔ یہ حسینیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عادتی ترادہ بٹے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے لوگ امام حسین کو؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کو گالیاں دینے والوں سے رشتے جوڑ کے کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا حسین کربلا سے آواز لگا رہے، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں آیا۔ ایک ظالم نے کہا حسین گفتگو مختصر کرو، حسین گفتگو مختصر کرو۔ جب بات حسین کی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں گفتگو مختصر کرو، گفتگو مختصر کرو۔ امام نے گفتگو مختصر کی، اس نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ مولا نے تلوار اٹھا لی اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ حیدر کرار کی تلوار، ذوالفقار حیدری، پھر ایک مرتبہ خیبر کی یاد دلانے لگی۔ مولا حسین لڑتے لڑتے المختصر، یہ پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو گئی، احساس ختم ہو گیا تھا زخموں کا۔ ایک تیر پیشانی میں لگا، مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، جیسے زمین پہ آئے سر کو سجدے میں رکھا، ایک تلوار لے کر آیا اور جیسے ہی گردن اڑانے لگا اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے، اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے۔ مولا حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور پھر کہا میرے کریم تو مجھ سے اب بھی راضی ہے یا نہیں؟ ندا آئی حسین تو بتا، حسین اب تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ اور اسی حالت میں محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی تھی، سنان ولد الشیطان نے تلوار اٹھائی اور مولا حسین کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ اور تن سے جدا کیا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کا ایک باب مکمل ہو گیا۔ امام شہید ہو گئے۔ امام شہید کیا ہوئے؟ سورج کو گرہن لگ گیا، رات کی شکل ہو گئی، دن میں تارے نظر آنے لگے۔ اللہ اللہ، ان ظالموں نے امام کے کپڑے اتار لیے، امام کا امامہ لے لیا، امام کی انگوٹھی لے لی، امام کی زرہ لے لی اور امام کے لاشے پہ گھوڑے دوڑانے لگے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہوا ہم پھر کبھی آپ کو بتائیں گے۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے اللہ پر کھڑی ہوئی تھی وہ امام سے گلے مل گئی اور امام نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دین کو زندہ کر دیا، حیات جاویدانی دین کو عطا کر دی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا